شامل کرتے ہیں حویلی کا ہوٹا آزاد کشمیر سے بلدیاتی نمائندگان حویلی کا اہم اجلاس۔ ایک ماہ کی ڈیڈ لائن ہمارے حقوق نچلی سطح پر منتقل نہ کیے تو ایک ماہ بعد تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ پر ہوگی۔ بلدیاتی نمائندگان کا اہم اجلاس زیر صدارت ممبر ضلع کونسل خرم کیانی منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شیخ محمد عارف نے قرارداد پیش کی۔ اس دوران مقررین میں لوکل کونسلز چیئرمین نے شرکت کی اور ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دی۔ اگر حکومت وقت نے ایک ماہ کے اندر ہمارے حقوق نچلی سطح پر منتقل نہ کیے تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ یہ تحریک پورے آزاد کشمیر میں آگ کی طرح پھیل جائے گی اور آزاد کشمیر بھر سے بلدیاتی نمائندگان کا مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور جب تک ہمارے بنیادی حقوق نہیں مل جاتے وہاں پر بھی دھرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی وزیر کو اپنے حلقے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انور سرکار کی یہ یاد رکھیں۔ عید کے موقع پر سرگودا کے نواحی علاقے میں پنجاب کے روایتی کھیل تماچے دار کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے نامور کھلاڑی نے حصہ لیا۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں مہر عثمان کی یہ رپورٹ۔ عید الفطر کے پر مسرت موقع پر سرگودا ڈویژن کے نوائی علاقہ جمالی بلوچوں میں تھپڑوں والی دیسی کبڈی کا انعقاد کیا گیا جس میں کھلاڑیوں نے تھپڑ مار مار کر حریف کھلاڑیوں کا منہ لال کر دیا۔ مقابلے میں ملک بھر سے نامور کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ پنجاب کے روایتی کھیل کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد دور دراز علاقوں سے پہنچ گئی۔ مقابلہ میں شریک ہر کھلاڑی نے حریف کھلاڑی پر تھپڑوں کی خوب بارش کی۔ اس سے شائقین تو محظوظ ہوئے لیکن تھپڑ کھانے والے کھلاڑیوں کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میچ کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی سردار علی حسین خان، ایڈوکیٹ ملک ہارون، ایڈوکیٹ ملک ثاقب اور ملک فضل جنجوعہ نے شرکت کی۔ اختتام پر کامیاب ہونے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ساتھی کیمرامین کے ساتھ مہر عثمان، سرگودا۔ پیٹرولنگ پولیس ڈسٹرکٹ خوشاب کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس رانا غلام محتبی کی زیر صدارت عوامی ریلیف کے لیے بھرپور اقدامات، عوامی سماجی حلقوں کا زبردست خراج تحسین۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ نور الہی عاطف۔ پیٹرولنگ پولیس ڈسٹرکٹ خوشاب ڈی ایس پی رانا غلام محتبی کی زیر نگرانی ضلع بھر میں عوامی ریلیف کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے جس پر عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پیٹرولنگ پولیس ڈسٹرکٹ خوشاب رانا غلام محتبی کی ہدایت پر ضلع بھر میں مؤثر گشت کے نظام، اوور لوڈنگ پر قابو پانے، ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانے اور ای پولیس ایپ پر چیکنگ جیسے اقدامات کو عوامی حلقوں کی طرف سے عوام دوست اقدام قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس ضلع خوشاب رانا غلام محتبی کی طرف سے تواتر سے ضلع بھر کی پیٹرولنگ پوسٹ کی فارمل اور انفارمل انسپیکشن کا عمل بھی جاری ہے۔ اسی طرح ان کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پل دریا جہلم پر موک ایکسرسائز کے انعقاد کو بھی عوامی پذیرائی ملی ہے۔ عوامی سماجی حلقوں کے مطابق ایسی سرگرمیوں کے انعقاد سے پیٹرولنگ پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید بہتری آتی ہے۔ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف مہیا کر رہی ہے، وہیں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی نااہلی کی وجہ سے سرگودا میں جگہ جگہ چوکوں پر سرعام غیر معیاری دودھ بیچا جا رہا ہے جو کہ بچوں اور بڑوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ عام مارکیٹ میں دودھ کی قیمت 150 سے 180 روپے تک ہے جبکہ شہرہ پہ بیچا جانے والا غیر معیاری دودھ 100 روپے سے 120 روپے بیچا جا رہا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آپریشن ڈائریکٹر صرف آفس کی حد تک آپریشن شاہی دیکھنے میں مصروف عمل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی شہر کے اندر غیر معیاری دودھ کی سیل روکنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ شہر کے اندر انسانی صحت کے ساتھ سرعام کھیلا جا رہا ہے لیکن پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں ایکشن لینے سے قاصر ہیں۔ اس موقع پر لوگوں کا کہنا ہے کہ غیر معیاری دودھ عوام کو پلانے میں سب سے اہم کردار پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا کا ہے۔ جنور سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر برائے بحری امور کیسر احمد شیخ کی جانب سے مسلسل 16ویں سالانہ 7 کلومیٹر طویل درائے چناب ٹول پلازا سے
खत्म नबूवत चौक तक मुनक्किद सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने और नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने के लिए चिन्योट से हर साल मैराथन रेस का एहतमाम किया जाता है। मैराथन दौड़ से कबल वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद ने सैकड़ों की तादाद में आए शहरियों में टी शर्ट्स तकसीम की। नौजवान की बड़ी तादाद ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। इनके साथ वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने दर्जनों नौजवानों के साथ दौड़ लगाई। सालाना मैराथन दौड़ दराए जनाब सरगोदा रोड से शुरू हुई और ख़त्म नबूवत चौक में ख़त्म हुई। इस मौका पर चिन्योट के शहरियों का जज्बा दीद होता। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली मैराथन दौड़ का नौजवान नस्ल पर बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस ज़िले में नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात और मुकाबला जात ना होने के बराबर हैं। यंग जनरेशन के साथ जब हिस्सा लेता हूँ दौड़ में, खुद भी दौड़ता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये पिछले 25 साल से ये दौड़ हो रही है। इसमें हम कम से कम 100 जो पहले आएंगे ना, उनको जागर का तोहफा देंगे ताकि वो आइंदा भी दौड़ में हिस्सा लेता रहे। और इंशाल्लाह अब इससे एक्सरसाइज जो होती है वो अच्छी सेहत की निशानी है। एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। माशाल्लाह से आप वफाकी वजीर हैं, तो इस हवाले से नौजवानों के लिए क्या इकदाम करना चाह रहे हैं? हम जी यहाँ मेरा वादा है कि स्टेडियम, एक बेहतरीन स्टेडियम हमने चिन्योट में यूथ को देना है। इसके अलावा उनकी तालीम के लिए आपको पता है कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ यहाँ बना रहे हैं। फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी, हम जीजी यूनिवर्सिटी और कैप्टा का कॉलेज, और हम कई तालीमी इदारे हमने बनाए हैं। साथ साथ हम सेहत के लिए मैंने पहले अर्ज की कि स्टेडियम ऑलरेडी हमने बांट लिया है वहाँ पे बिल्कुल कुशाब के इलाके में, और हम बहुत अच्छा स्टेडियम बनाएंगे यूथ के लिए। और यूथ जो है ना, तमाम सबका ख्याल के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ख्याल का या एक पार्टी का बंदा हो, और बड़ी भारी तादाद में लोग इसको एंजॉय करते हैं। मौसम भी अच्छा होता है, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क भी जारी रहेगा। इसी खित्ते में इस वक्त अमेरिका में और यूरोप में तरक्की नहीं है, हमारे खित्ते में तरक्की हो रही है। और हमारे खित्ते में बाकी ममालिक में 7-8% तरक्की हो रही है। एक पाकिस्तान में तरक्की कम है। हम चाह रहे हैं कि इसको भी उन्हीं मुल्कों के साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पहुँचाएँ। और जो गुर्बत की लकीर में से 9 करोड़ लोग नीचे हमारे मुल्क में, हम उनको उनसे निकालना चाहते हैं। हम एजुकेशन देना चाहते हैं। हम आपने देख लिया कि फास्ट यूनिवर्सिटी का रोल है, हमने जीसी यूनिवर्सिटी यहाँ बनवाई है। इसके अलावा टेप्टा का कॉलेज बना है यहाँ, और दूसरे स्कूल कॉलेज। हम तालीम की तरफ तवज्जो करना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री के लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं हम, और ये कर रहे हैं इसकी तरफ बड़ी मेहनत। अल्लाह साहब, आपने ऐलान किया था इलेक्शन में कि चिन्योट की जो यूथ है उसके लिए हम स्टेडियम बनाएंगे, उस पर कब तक काम शुरू होगा? जल्दी काम होगा, ये बिल्कुल मेरा इरादा है। हमारे पास जगह है, हम अच्छा स्टेडियम हम यूथ को देंगे। हम मेडिकल कॉलेज की कोशिश करेंगे, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा वक्त लगाएगा। और ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे यंगस्टर्स जो हैं वो किस तरह तालीम बेहतर हासिल करें और किस तरह उनकी सेहत अच्छी हो। ये भी मामला सेहत का है ना। अगर दौड़ेंगे लोग, एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी। तो वेल विशर हूँ मैं आप सबका, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हर साल बाहर के मौसम में हम यंग जनरेशन का ये एक प्रोग्राम रखते हैं। ये 15-20 साल से जारी है, और मैं ख़ुद भी दौड़ता हूँ इसमें, क्योंकि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। दौड़ेंगे, सेहत अच्छी रहेगी। और मुझे दौड़ते हुए पिछले 40-50 साल हो गए। मैं जॉगिंग करता हूँ, और ये आज देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यंग जनरेशन हमारी यहाँ पे जमा है। और इस साल तो ख़ास तौर पे खुशी है कि हमारी हुकूमत ने स्टार्ट की है। अभी हमारी हुकूमत का दौर शुरू हुआ है, और 1-2 दिन में हम जॉइंट सेशन कर रहे हैं। तो मैं सब दोस्तों को मुबारक देता हूँ आप लोगों के लिए जो आप यहाँ आए हैं। चिन्योट का ये खसूसी मेला होता है, और यहाँ हर कोई किसी भी जमात से कोई तल्लक रखता हो वो यहाँ पे आता है। यूथ जमा करते हैं हम, और मैं खुद दौड़ता हूँ, और हम इंजॉय करते हैं मौसम को भी। आज तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये मैं कहता हूँ 100 हमने जॉगर्स देने हैं, जो पहले 100 बच्चे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने की दौड़ है इसका नाम। और ख़ास तौर पे क्योंकि पिछले दिन इन्हीं दिनों में मेरे बेटे का इरफान कैसर शेख का इंतकाल हुआ था,
ان کی یاد میں بھی ہم یہ دوڑ منعقد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے فضل کے ہم کوشش کر رہے ہیں. پوری ہماری ٹیم ملک کے لیے کوشش کر رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور تمام ہمارے ایم این ایز اور ہمارے دوست کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا مہنگائی میں کمی ہو، کوئی غربت میں کمی ہو. ہم جو ہے نا اس ملک کو جس طرح دنیا کے باقی ملک آگے بڑھ رہے ہیں کافی ہم گروتھ کی طرف جائیں. ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے مہر عثمان سرگودا سے ہمارے نمائندہ موجود ہیں. جی عثمان، بتائیے گا بارش کی کیا صورتحال ہے اور گندم کی فصل پر بارش کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جی بالکل، سرگودا میں بھی آج بارش کا دوسرا روز ہے. بارش کی وجہ سے جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے. کل کی لگی ہوئی لگاتار بارش سے آج جو ہے موسم میں کافی تبدیلی آ چکی ہے. موسم جو ہے وہ سرد ہو چکا ہے. پہلے جو گرمی کا زور تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے. اس کی وجہ سے جو شہری ہیں انہوں نے مختلف جو ٹیسٹ پوائنٹ ہیں، جو لذیذ کھانوں کا رخ کر لیا ہے اور مختلف جو فش پوائنٹس ہیں ان کا رخ کیا ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے جو مختلف موسمی جو بیماریاں ہیں اس سے بھی نجات حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بارش کے جو نقصانات ہیں وہ فصلوں پر بھی جو رونما ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کی فصل ہے وہ اس وقت پک کر مکمل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ زراعت کے افسران ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر مزید جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی تو گندم کی جو فصل ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. جی تھانہ صدر رینانہ نے کارروائی کرتے ہوئے 4 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر کے مال و رسوخ برآمد کر لیا. رینانہ خود چودھری سجاد حیدر کے مطابق ایس ایچ او تھانہ صدر ایس آئی رب نواز بٹو نے اپنے مہر عثمان طارق، ایس آئی ناصر کلاسن، سید بشیر شاہ اور اپنی ٹیم کے ہمراہ اتحاد پریس کلب رینانہ کے قلمکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی پی او اکاڑا منصور امان رانا اور اے ایس پی سرکلر رینانہ عدنان گل کی ہدایت پر جدید وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ڈکیت گینگ 4 کارندے گرفتار کر لیے گئے، جن کے قبضے سے 14 موٹر سائیکلز، 3 لاکھ نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا. جبکہ گرفتار ملزم کی شناخت جاوید ظاہر شیخ یوسف احمد راجپوت کے نام سے ہوئی، جو کہ شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹتے تھے اور پولیس کو ڈکیتی جیسی 23 مقدمات میں ملبوب تھے. انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈکیت گینگ کے خلاف گھیرا مکمل تنگ کیا جا چکا ہے. اپنے علاقے سے ڈکیت گینگ کا مکمل خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے. اون شریف ملت ایکسپریس میں خاتون پر تشدد کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا. ریلوے پولیس اہلکاروں کے تشدد کا شکار 30 سالہ مریم بی بی کی لاش چنی گھوٹ ریلوے اسٹیشن سے برآمد ہو گئی. امکان ہے کہ خاتون کے ساتھ تشدد کے بعد زیادتی کی گئی ہے اور پھر قتل کر دیا گیا. خاتون پر 17 اپریل کو ملت ایکسپریس میں دوران سفر ٹکٹ نہ ہونے پر ریلوے پولیس اہلکاروں کے تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور پولیس اہلکار خاتون اور بچوں کے ساتھ مل گیا تھا. چنی گھوٹ کے قریب 8 اپریل کی صبح خاتون کی لاش برآمد ہوئی تھی جس سے دانستہ دبا دیا گیا تھا اور قیاس مظاہر کیا گیا کہ جان بحق خاتون ذہنی مریض تھی جس نے از خود چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی. پولیس اہلکار ویڈیو وائرل ہونے کے بعد گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. متاثرہ خاتون کے ساتھ 2 بچے بھی تھے جو کہ لاش کے ساتھ فوٹیج میں دیکھے جا سکتے ہیں. ذرائع کے مطابق 30 سالہ مریم کا تعلق جڑاموالا سے ہے جو کہ کراچی سے گھر آ رہی تھی. ورثا نے الزام لگایا ہے کہ معاملے کو چھپایا جا رہا ہے. 16 سالہ قبل اسلام آباد سے اغوا ہونے والی خاتون کو ٹوبہ ٹیکسنگ سے بازیاب کرا لیا گیا. اغوا کار نے خاتون کو معمر شیخ کو فروخت کر دیا تھا. معمر شیخ نے خاتون سے شادی کر لی تھی. اغوا کے وقت آسیہ کی عمر 13 سال تھی. آزاد کشمیر کے علاقے چکوٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنے بازیابی کے لیے ویڈیو جاری کی تھی. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اہل خانہ نے پولیس سے رابطہ کیا تھا جس کے بعد خاتون کی بازیابی عمل میں لائی گئی. چکوال میں مسافر بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے. حادثہ پونجھال کلاں منی موڑ
पर पेश आया, जहां मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान बहक 23 जख्मी हो गए। जख्मियों को चौहाल कलां के थर्मा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बारिश की वजह से पेश आया। बलूचिस्तान के बेशतर जिला शदीद बारिशें जारी हैं, जिस दौरान छतें गिरने के वाक़ियात में 9 अफराद जख्मी और 1 लड़की जान बहक हो गई। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू, मूसा खयाल, सोब, शेरानी, मस्तूक, नुश्की और के मकामात पर शदीद तूफानी बारिश और यालाबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि चमन, कला अब्दुल्ला, पिशन, ज़ियारत, संदोक, मुस्लिम बाग, कान, थेरानी और कलात में यालाबारी से बागात और दरख्तों को नुकसान पहुंचा। तेज़ हवाओं से कई इलाकों में सोलर पैनल्स तूफ़ानी हवा में उड़ गए। तूफ़ानी बारिश और यालाबारी से संजूर, पेश तोबा, काकड़, शलबाग, कला अब्दुल्ला और पेश के दही इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुंतका और मवासिलाती निज़ाम मुतासर हुआ, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फसी में वार्ड नंबर 5 में बारिश के बायस मकान की छत गिरने पर, जिसके नतीजे में मलबे थले 4 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकार ने जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। इधर कर्क में बारिश से कमरे की छत गिर गई, जिससे 13 साला लड़की मलबे थले दबकर जान बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए।